هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی برتری رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی فوراً تعمیل کی، سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ساتھ میں اس نے دلیل بھی دی کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے، افضل ہے، تو ایک افضل چیز، بہتر چیز، گھٹیا چیز کی سجدہ کیسے کرے؟ اس نے دلیل پیش کی. اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہا کہ تو ابھی کہ ابھی اس جنت سے نکل جا، اور وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قیامت کی صبح تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس کے اوپر لعنت بھیجی وہ ابلیس ہے. آئیے آج کے اس خطبہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ لعنت کہتے کس کو ہیں، اور وہ کون بد نصیب انسان ہے جو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. وہ کون سے اعمال ہیں جسے ہم کریں گے تو اس لعنت کے ہم مستحق ہوں گے. آئیے اللہ سے دعا کرے کہ بار الہ ہم سبوں کو ایسے تمام امور سے، ایسے تمام کاموں سے پرے رکھ، دور رکھ جو تیرے لعنت کا سبب بنتا ہے. تو سب سے پہلے لعنت کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. لسان العرب کے اندر
لعنت کا مطلب یہ بتایا گیا ہے اللعن الابعاد والطرد من الخیر، وقیل الطرد والابعاد من اللہ من رحمت اللہ، یعنی لعنت کہتے ہیں خیر اور بھلائی سے جس انسان کو دور کر دیا جائے وہ لعنتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے، وہ لعنتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لعنت ایک ایسی شے ہے کہ جس انسان کے اوپر یہ لعنت ہو یا جو ملعون ہو، اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے خیر اور بھلائی روک لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس انسان کے اوپر سے اپنی رحمت کا نزول روک لیتا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی تعریف یہ کی ہے، لعنہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی برکتوں سے اس کے اوپر سے اپنی برکتوں کو روک لیا۔ تو بالکل واضح ہے مطلب کہ ملعون وہ شخص ہے جس کے اوپر سے اللہ کی رحمت اور اس کی نوازشیں روک لی جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ملعون قرار دیتا ہے، اس کے اوپر لعنتیں برستی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک اور اس کے وسائل۔ اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کے دوسرے جو وسائل ہیں ان وسیلوں کو پکڑتا ہے، ان وسائل کو اختیار کرتا ہے، تو وہ انسان ملعون قرار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، آخری جو وقت ہوتا ہے وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو رخصت کہہ گئے، جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ یہ جملہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے یعنی یہود اور نصارہ دونوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا کیا؟ سجدہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، اللہ کے گھر میں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے لیے خوشو خضوع ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ سجدہ یہ اپنا ماتھا غیروں کے قبروں پہ جا کر کے ٹیکنے لگے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسی جگہوں پہ سجدہ کرنے والے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور بالکل اس کو واضح لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ انسان ملعون ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر سے اللہ کی نوازشیں، اللہ کا کرم روک لیا جاتا ہے اور وہ انسان جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو کہیں چین اور سکون نہیں ملتا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی یہاں کا سفر، کبھی وہاں کا سفر، کبھی یہ قبر، کبھی وہ قبر، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا، ایک جگہ نہیں، ان کو تسلی نہیں ملتی۔ کیسے ملے جبکہ اللہ نے ان کو ملعون قرار کیا ہو، اللہ نے ان کو دھتکار دیا ہو، اللہ نے اسے راندے درگاہ کر دیا ہو، اب تو میرے دربار سے پھٹکارا ہوا انسان ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے، وہ کہیں چین اور سکون نہیں پا سکتا۔ تو بالکل بات واضح ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ اس انسان کے اوپر جو ہے لعنت بھیجتا ہے۔ جس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ انسان کبھی جو ہے اس دنیاوی زندگی میں یا اخروی زندگی میں جو ہے اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوسی ہوگا، ہمیشہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔
ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم لوگ ایک گرجے میں گئے، گرجا کی حالت یہ تھی کہ وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ بتایا کہ دیکھو یہ جو تصویریں تم نے دیکھی ہوگی وہ تصویریں ان کے بزرگوں کی، بڑے لوگوں کی، انبیاء کی تصویریں تھیں، اور وہ لوگ ایسا ہوتا تھا کہ جب ان میں سے کوئی بڑا مر جاتا، کوئی بزرگ مر جاتا تو ان کی قبروں کو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان کے تصویروں کو وہ اپنے گھروں میں ٹنگا لیتے تھے، لٹکا لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ جو تصویریں تھیں وہ اپنے بزرگوں یا انبیاء کرام کی تصویریں لٹکاتے تھے۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ سب سے بدترین خلائق ہوتے ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں تصویریں لٹکاتے ہیں یا بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان قبر والوں کا تذکرہ کیا وہیں پہ خاص طور سے وہ لوگ جو شوق سے اپنے گھروں میں باپ دادا کی یا جو ہے تصویریں لٹکا کر کے رکھتے ہیں، یقیناً یہ غلط ہے۔ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کا موجب ٹھہرتا ہے، اس لیے گھروں میں تصاویر وغیرہ خاص طور سے جاندار کی تصاویر کو نہ ٹنگائیں اور نہ لٹکائیں۔ آگے چل کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی اور یہ بتایا ہے کہ یہ کرنے سے بھی اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر ہوتی ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ جانور ذبح کیا، ایک یا جو بھی کوئی بھی جانور ذبح کیا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر لعنت بھیجی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے لیے ذبیحہ کرے، یعنی قربانی کرے یا ذبح کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا کرنے سے بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کے درگاہ سے اسے پھٹکار دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے، وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ جو خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک ہے، تمام دنیا کا جو ہے تمام کارخانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم اس کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ انسان کو آپ برا بھلا کہیں، کچھ کہیں تو ظاہر سی بات ہے اسے تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں کہنا جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طریقے کی باتیں کرنا کہ اللہ کو بیوی ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کہا، عزیر علیہ السلام کو اس طریقے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بھی بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کے بات کے ادوار کے لوگ بھی آئے، اللہ پر الزام لگاتے گئے کہ اللہ کو اولاد ہے، یا جیسا کہ اپنے ہندوستان کے اندر بھی کوئی کھڑا ہوا تھا اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بستری کا، اس نے یہ اس طریقے کی جو ہے باتیں بھی کہی تھی، میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بات کہنا جس سے اللہ پاک ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسا کچھ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو بھی اس طریقے کی باتیں کہے کہ اللہ کو اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس طریقے کی بات اگر کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو
اس آیت کے اندر یا اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی ایسا اللہ کے لیے جملہ کہتا ہے جس سے اللہ کو تکلیف ہو، ایذا پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر۔ ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں، ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں زمانے کو گالی دیتے ہیں، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، اور سنو میں ہی زمانے کو الٹ پھیر کرتا ہوں، میں ہی رات دن لاتا ہوں، ٹھنڈی گرمی برسات یہ ساری چیزوں کو میں ہی لاتا ہوں۔ لوگ اگر زمانے کو گالی دیں تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوزین ابن آدم یعنی انسان جو ہے وہ مجھے گالی دیتے ہیں، اور گالی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وَأَنَا أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص دن کو، رات کو، ٹھنڈی کو، گرمی کو، برسات کو کسی کو گالی دیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو جو لوگ بھی تکلیف پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایسا عمل کرنے والے کے لیے ہم آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے، وہ لعنتی ہے، ان کے اوپر میری پھٹکار ہے، اور آخرت میں جب وہ آئیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا کے تعلق سے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ آپ کو جسمانی طور پر بھی ایذا دی گئی اور زبانی طور پر بھی ایذا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے نکلتے تھے تو کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دی گئی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اونجھڑیاں بھی رکھ دی جاتی اور آپ کو تکلیف دی جاتی، یہ آپ کو ایذا دینا ہوا۔ تو اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا جملہ کہا جائے یا ایسی باتیں کہی جائے جس سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسے جملے کہنے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ایسے کہنے والے لوگ جو ہے اللہ کے ہاں لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے دھیان رکھے ایسا جملہ کبھی نہ کہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچتی ہو۔ اگر ایسا جملہ کہا گیا ہو تو توبہ کریں کہ اللہ انجانے میں یا جانے میں اگر بھول ہوگی تو اللہ معاف کرنا۔ تو اس طریقے کے جملے جو ہے اللہ یا رسول کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ لعنتی ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا اور یہ بتلایا ہے، اس میں سے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کے حالت میں مر جاتے ہیں، کفر کے اوپر ہی مومن تھے پھر کافر ہو گئے یا کافر ہی پیدا ہوئے، ایمان سے سرفراز نہیں ہوئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو لوگ کفر کیے اور اسی کفر پر مر گئے، یعنی ایمان لائے بغیر مرے، ایمان نہیں لائے اور ایسے ہی کافر ہی مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر قدم رکھا اور وہ حق کو نہیں جو ہے سویکار کیا، اسلام کو نہیں مانا، اسلام کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو یقین جانیے ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، حق بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی،
کہ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، جو بالکل واضح ہے اور ہدایت ہے، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، ایسی چیزوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں خاص طور سے ایمان کو چھپانا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں اس میں بھی یہ شامل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کو چھپاتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان مجرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ ضرورت پڑے تو حق بات نہ کہنا، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ اس طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کو میں بتا دوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے بدسلوکی نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اختیار کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھاتے ہیں، رشتہ داروں سے اپنا رشتہ توڑتے نہیں ہیں، رشتہ داروں سے مل جل کر کے رہتے ہیں۔ مل جل کر رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طریقے سے ماحول خوشگوار ہو، ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور جا بجا ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ وہیں پہ اگر کوئی شخص رشتہ داری بلا وجہ کاٹتا ہے، رشتے توڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس جو ہے گناہ میں اکثر مسلمانوں کے گھرانے آتے ہیں۔ معاف کرنا میرے دوستو، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تھوڑی سی بات پہ برسہ برس باتیں نہیں ہوتی، تھوڑی سی بات پر سالوں سال تک کلام نہیں کرتے، سالوں سال تک ایک دوسرے کے سامنے دیکھنا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تھوڑی سی بات کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اپنی رشتہ داریاں توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اس انسان کے اوپر اپنی لعنت بھیجتا ہے، اور وہ انسان لعنتی قرار دیتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ جو بغیر کسی اس کے وجہ سے، جرم کے وجہ سے، صرف دنیاوی مفاد کے خاطر اپنے رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، ہاں رشتہ داریاں توڑ سکتے ہیں، اس سے وہ بھی قطع تعلقی کی آپ دلیل نہیں دیکھیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس ان کی والدہ آتی ہے جو کہ کافر ہوتی ہے، اسلام قبول نہیں ہوتی ہے، پوچھتی ہے کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریاں توڑنا یا قطع تعلقی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستو غور سے سننا، وہ لوگ جو ہے نا دنیاوی مفاد کے خاطر اپنے سگے بھائی بہنوں سے کلام چھوڑ دیے ہیں، اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر لیے ہیں، یا اپنے سگے رشتہ داروں سے الگ ہو بیٹھے ہیں صرف دنیاوی مفاد کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند مال کے خاطر، یا وراثت کے حصے کے لیے، تو وہ سن لے کان کھول کر کے، کوئی بھی عمل آپ رو کر کے اپنے سر کو زمین میں پٹک کر کے پوری رات گزار دو، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حتی یصلح بینہما، یہاں تک کہ دونوں صلح نہ کر لیں، آپس کے رنجشیں جو ہیں اس کو ختم نہ کر لیں، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ معاشرے میں جو ہے ایک بن کر کے رہیں، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھیں، رشتہ داریاں نہ توڑیں، صلہ رحمی کا خیال رکھیں، قطع تعلقی نہ کریں، یعنی رشتہ داریوں کو نہ توڑیں۔ اگر کوئی رشتہ داری توڑتا ہے وہ لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں، انشاءاللہ پھر بعد میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سبوں کو ان تمام امور سے بچا جس سے تیری لعنت جو ہے کا مستحق ہوتا ہے انسان۔ اللہ ہم سبوں کو ان تمام امور سے پرے رکھ، دور رکھ جس سے تیری غضب نازل ہوتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔